الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، آج ربیع الاول کی 10 تاریخ بلکہ 11 شروع ہو گئی. منگل کو 12 تاریخ. اسی مناسبت سے دل میں خیال آیا اور بعض احباب کی درخواست بھی تھی، تمنا بھی تھی کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، ان کی ذات کا، ان کے باطن کا. ذات یعنی جسم مبارک، باطن یعنی ان کی سیرت. تو اسی مناسبت سے ربیع الاول کے مناسبت سے ہم بھی تذکرہ کر کے محبت کرنے والوں میں اپنا شمار کرا دیں، کیونکہ اس مہینے میں واقعتاً آپ کا ذکر خیر پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو ہم کیوں محروم رہیں؟ لیکن اصل کیا ہے وہ میں آپ کو مختصر سمجھاؤں. آپ کو پتہ ہے آپ کی سیرت کو تو پورا بیان کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت جو ہے نا، کلام مجید یہ آپ کی سیرت ہے. کلام مجید کے عجائب اور اس کے معانی پوری زندگی بیان کرے پورے نہیں ہو سکتے، تو آپ کی سیرت بھی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن مختصر تذکرہ انگلی کٹا کے، بلکہ انگلی بھی نہیں کٹانا ہے، صرف کانٹا چبھو کر شہیدوں میں نام لکھوا دے. تو اس نیت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں.
اور ایسے بھی کرنا بھی چاہیے. کیا وجہ معلوم؟ نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور نعمت میں بھی دینی اور دنیاوی دونوں نعمت ہو تو کتنا بڑا احسان. اور اس میں بھی دینی اور دنیاوی نعمت میں سب سے بڑی نعمت، اس کا احسان تو اور زیادہ. اس سے بھی آگے دینی اور دنیاوی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی اصل اور جڑ، اس کا احسان تو اور بھی زیادہ. تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور دنیاوی دونوں نعمت کی اصل آپ ہیں. ظاہری جتنی نعمتیں ہیں اس کی اصل بھی آپ، روحانی جتنی نعمتیں ہیں اس کی اصل بھی آپ. اتنی زبردست ہستی ہے تو کیسے شکر ادا ہو؟ ہم سے واقعیتاً صحیح معنوں میں نہیں ادا ہو سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت میں ہو شکر ادا کرنا چاہیے. اور وہ شکر کیا ہے معلوم؟ ایک تو درود شریف پڑھے خوب، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ مقصد پورا کرے. یہ ہے شکر صحیح معنی. آپ کا جو ظاہر ہے، آپ کا جو جسم مبارک ہے، یہ وجود بھی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے وجود کی بنا پر، ظاہری ولادت کی بنا پر دنیا کا وجود ہے. ساری نعمتیں آپ کی بنا پر. یوں سمجھو انبیاء کا وجود بھی آپ کی بنا پر. بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں دنیا، یہ تو سب سے بڑی دنیاوی نعمت ہے، لیکن روحانی جو نعمتیں ہیں اللہ کی معرفت، انسانیت کی تعلیم. انسان کیا ہے؟ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اور اسی طرح انسان کو جنتی بنانا، جہنم کے بالکل کنارے پر تھا وہاں سے ہٹا کر جنتی بنا دینا، کتنی بڑی نعمت. اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا. یہ سب آپ کی بنا پر ہے. تو کتنا احسان ماننا چاہیے ہمیں. تو ایک اعتبار سے بغور سننا ہم ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں. میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت، ولادت کا وقت، ولادت کا دن. یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ کہیں کسی کو دل میں یہ خیال نہ آوے کہ لوگ تو کتنی خوشی مناتے ہیں میلاد کی، ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہ غلط ہے. خوشی مناتے ہیں وہ غلط ہے. یہ خوشی جس انداز سے وہ کرتے ہیں کبھی نہیں منائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں صحابہ نے منائی، کسی نے نہیں. 604 سن ہجری تک کسی نے نہیں منائی. 604 کے بعد اس طرح کی مجلسیں شروع ہوئی. یہ تو بدعت ہے.
یہ مسئلے میں نہیں جاتا، طویل مسئلہ ہے، سمجھانے میں ذرا دیر لگ جائے گی. تو یہ جو مناتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، آپ کی جو ولادت ہے نا، 3 قول ہے، یا تو 8 تاریخ کو ہوئی، یا تو 9 کو ہوئی، یا تو 12 کو. زیادہ صحیح قول 8 تاریخ کا ہے. 12 ربیع الاول والا قول لوگوں میں مشہور ہو گیا، ورنہ 12 تاریخ کو تو وفات ہے آپ کی. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے کوئی عید میلاد النبی نہیں بولتا تھا، 12 وفات بولتا تھا. 12 وفات، کہ یہ وفات کا دن ہے، وفات کا وقت ہے یہ تو 12 تاریخ کا. اب اس کو عید میلاد النبی کر دی، یہ بولنا بھی بدعت ہے، عید ہے ہی نہیں. عید تو 2 ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کو تو منع فرمایا، حدیث میں ہے. اشارہ بھی میں کرتا ہوں، بیچ میں بات آئے گی تو سمجھاؤں گا. لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. کیا مطلب؟ میری قبر پہ عرس مت منانا، میری قبر پہ میلہ مت کرنا. اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون ہو سکتی؟ کتنی بڑی ہستی معلوم؟ مختصر سناتا ہوں. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی. انسان اشرف المخلوقات ہے. کیسے معلوم؟ انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی اور قوت شہوت بھی عطا فرمائی، خواہش. اس قوت شہوت سے آدمی کتنے اعمال بجا لاتا ہے. آخرت کی حرص ہے، آخرت کی خواہش. اسی لیے تو آپ سب آئے دین کی بات سننے کے لیے. اس کو شہوت بولتے ہیں، یہ بھی ایک خواہش ہے. اسی لیے تو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہمارے اندر ایک خواہش ہے. صرف خواہش اور شہوت کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ ہمارے دل میں عورت کی شہوت ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے. یہ نہ ہوتا تو اولاد کا وجود کیسے ہوتا، نکاح کیسے ہوتا؟ یہ بھی ضروری. تمام انبیاء نے نکاح کیا، شہوت تھی تو، شہوت ہی نہ ہوتی تو نکاح نہ ہوتا، نکاح نہ ہوتا تو اولاد نہ ہوتی، اولاد نہ ہوتی تو دنیا نہ ہوتی. دنیا انسان کے لیے ہے اور انسان کا وجود کب ہوگا؟ نکاح سے. تو یہ شہوت کا کرشمہ ہے. جانور کو اللہ نے صرف شہوت دی، عقل نہیں دی. فرشتوں کو عقل دی، شہوت نہیں دی. انسان کو شہوت بھی دی، عقل بھی دی. اس عقل کے ذریعے سے انسان شہوت کو دباتا ہے. جب شہوت کو دباتا ہے، اس شہوت کو آخرت کے کام میں لگاتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو یہی انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. فرشتے بھی سلام کرنے نیچے آتے ہیں. میں صحیح کہتا ہوں، ہماری اس مجلس میں فرشتے آئے ہیں. فرشتوں کو یہاں آنا پڑا، ہمیں آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا اکرام ہے.
ہماری تعظیم ہے، ہمارا احترام کے فرشتوں کو وہاں سے آنا پڑا اس مجلس میں. کیوں؟ ابھی ہم نے اپنی شہوت کو فی الحال دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں لگائی. آپ اگر لگانا چاہتے، ہوٹلوں میں، ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، بازاروں میں، رستوں میں، گپوں میں، مجلسوں میں لگا سکتے تھے اپنی شہوت کو، لیکن نہیں لگایا، شہوت کو دبایا اور اس مجلس میں آئے تو گویا عقل کو شہوت پر غالب کیا. تو جب عقل شہوت پر غالب آ جاتی ہے تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. یہ جو آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے نا، یہاں پر ایک عجیب کیفیت لگتی ہے نا، یہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ہم سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. اس لیے یہ کیفیت ہے. نظر نہیں آئیں گے فرشتے ملاقات کر کے. ہاں، اس کی کیفیت اور علامت ہے کہ سکون محسوس ہوتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت مطلب کہ محسوس ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ فرشتے ہیں، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور فرشتے اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کو بھی آنا پڑا. یہ انسان اشرف المخلوقات. پھر بغیر سننا، اللہ نے انسان میں وہ صلاحیتیں جمع فرما دی. ایک انسان میں انہی صلاحیتوں کو جب پھیلایا پورا عالم بن گیا، اور اسی عالم کو جب سمیٹا تو ایک چھوٹا انسان بن گیا. ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی مثالوں کو بیان فرمایا ہے، جمع فرما دیا ایک انسان میں. پہاڑ کی بھی مثال ہے، پتھر کی بھی مثال ہے، درختوں کی بھی مثال ہے، چاند سورج کی بھی مثال ہے، پانی کی بھی مثال ہے، مٹی بھی ہے، نمک بھی ہے، دھات بھی ہے، آئرن بھی ہے، لوہا بھی ہے انسان کے اندر، تمام جانوروں کی صفت بھی ہے ایک انسان کے اندر. کیا انسان میں مٹی نہیں ہے؟ مٹی کا حصہ نہیں، بس ایک مثال کافی ہے تھوڑی سی انسان کے اندر. تو گیا مٹی بھی ہے زمین پہ، اس کے اندر پتھر نہیں. کیا پتھری نہیں پیدا ہوتی پیشاب میں؟ یہ پتھر کی علامت، بس اتنا کافی ہے. آئرن بھی ہے، سب کچھ ہے، فولاد بھی ہے اس کے اندر، پانی بھی ہے. درخت کی بھی مثال ہے. بعض درخت اگتے رہتے ہیں تو بال ہمارے دیکھو، یہ گھاس اور نباتات کی مثال ہے. چاند اور سورج، ہماری دونوں آنکھیں چاند اور سورج کی مثال ہے. اوپر والا آسمان، یہ مثال ہماری سر کی ہے. اللہ نے اوپر میں ایسے ہی خزانے رکھے ہیں، عقل. پوری دنیا پھیل جاوے ایک انسان کو پھیلاوے تو، اور پوری دنیا کو سمیٹے ایک انسان بن جاوے تو گویا پوری دنیا کا خلاصہ انسان، اور ساری کائنات کا خلاصہ انسان، اور ساری انسانیت کا خلاصہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھانا تھا، اس لیے اتنی لمبی بات سمجھائی. اور تمام انبیاء سے افضل، انسانیت میں کامل، ساری کائنات کا خلاصہ. کیسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں انسان کو منتخب کیا اشرف بنانے کے، اور انسانوں میں انبیاء کو منتخب کیا 1,24,000. انبیاء میں 313 رسولوں کو منتخب کیا. 313 رسولوں میں 5 رسول اولو العزم کو منتخب کیا. 5 میں سے ایک رسول محمد مصطفیٰ کو منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب کا خلاصہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نعمت. سب سے بڑی نعمت
اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً دنیا میں تشریف لائے. یہ خوشی کی بات ہے، ہونی چاہیے خوشی، لیکن خوشی کیسے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی 12 تاریخ کو تو وفات ہوئی، اس کو 12 وفات بولتے ہیں. لیکن دیکھو آج غیروں نے نصارہ کی سنت، نصارہ کا طریقہ عام ہو چکا ہے. یہ برتھ ڈے کون مناتے ہیں؟ نصارہ مناتے. سب سے پہلے ایجاد انہوں نے کیا، اور وہ بھی کب معلوم؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال کے بعد. وفات وہ کہتے ہیں، ورنہ وفات نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ چولہے پہ چلا دیا اور انتقال ہو گیا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ، ان کے عقیدے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں. اگر ولادت کہیں تو ولادت کے 300 سال کے بعد یہ مجلس شروع ہوئی تھی. اس کی بھی وجہ تھی مجلس شروع کرنے کی، بڑی طویل وجہ ہے، سب اشارے میں کرتا ہوں. تو 604 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا، ابو سعید مظفر الدین. اس نے دیکھا کہ نصارہ اپنے نبی کی ولادت پہ خوشی مناتے ہیں، ہم کیوں نہ مناتے؟ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تب سے شروعات ہوئی یہی. اس سے پہلے تھا ہی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. خام خواہ کیوں یہ ان کے علماء عوام کو گمراہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی سوشل میڈیا میں بہت سب واٹس ایپ آتے ہیں، عجیب عجیب سب دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی دلیل صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی دلیل قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، خیر القرون، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. ان میں اگر پایا جائے تو خیر القرون میں تھا ہی نہیں یہ. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ 4 زمانے میں نہیں تھا یہ. میلاد النبی اب چاہے وہ کتنی ہی مطلب کہ دلیلیں بیان کرتے رہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب وہ واقعات پیش کرے، لیکن ثابت نہیں ہو سکتا. دوسری بات، ہم منع نہیں کرتے، خوشی ہونی چاہیے. اتنی بڑی نعمت، اس پر خوشی نہ ہو، لیکن خوشی کیسے ہونی چاہیے؟ شریعت کی حد میں. اللہ خود فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پر خوش ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن خوشی کون سی معلوم؟ کس بات پر خوشی؟ اللہ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان جتلایا کہ رسول مبعوث فرمایا. تو وہ کون سی خوشی؟ ولادت کی خوشی پر. یہ تو ہے ہی مطلب کہ خوشی، اس پر خوشی منانا. لیکن صحیح معنوں میں کون سی ولادت؟ رسالت والی ولادت، روحانی ولادت. ایک ہے جسمانی ولادت اور ایک ہے روحانی ولادت. 2 ولادت ہے گویا ایک اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جسمانی ولادت کے اعتبار سے آپ کا نام ہے محمد بن عبداللہ، اور روحانی ولادت کے اعتبار سے آپ کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل خوشی تو اس پر منانے کی. اور وہ ولادت کب ہوئی روحانی؟ 40 سال کے بعد. اور یہ جو ظاہری ولادت تھی نا، جسمانی، آپ کا وجود جو دنیا میں ہوا نا، اسی لیے ہوا تھا. روحانی ولادت دینے کے لیے، رسالت کے لیے، رسول بنانے کے لیے، لوگوں کو صحیح رستہ بتانے کے لیے آپ کا وجود ہوا. اور یاد رکھنا، اس لیے نہیں صرف پوری دنیا کا وجود اسی لیے، تمام انبیاء کا وجود اسی لیے. کس لیے؟ روحانی ولادت کی بنا پر.
لیکن روحانی ولادت کے لیے جسمانی ولادت مقدمہ ہے، تمہید ہے. اس بنا پر ہم اس پر بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن زیادہ خوشی روحانی ولادت پر. کیوں معلوم؟ جسمانی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. کیا مطلب جسمانی ولادت؟ یعنی آپ کا جسم ایسا تھا، بدن مبارک ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کا ناک ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کے ناک مبارک ایسے تھے، آپ کی انگلیاں ایسی تھی، آپ کا قدم مبارک ایسا تھا، آپ کی کمر مبارک، آپ کا پیٹ مبارک، آپ کا سینہ، آپ کا بازو ایسا تھا. تو اس میں تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں، ہم ایسا بنا ہی نہیں سکتے. یاد رکھنا، آپ کا جو تھا بدن مبارک، آپ کا جو جمال تھا، دنیا میں کسی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. ایسا جمال تھا آپ کا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اخی یوسف صبیح، میرے بھائی یوسف صبی ہیں. یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سفید، سفید چمڑی والے، خوبصورت چمڑی والے. وہ انا جمیل، منا ملیح، جمیل و ملیح، ملامت والے، جمال پسند، خوبصورت. یعنی آپ کا قد و قامت، آپ کا جسم مبارک بالکل متناسب الاعضاء، ایسے مطلب کہ اعضاء، ایسے تناسب والا آپ کا قد اور ایسے اعضاء کہ جس کے اندر ذرہ برابر انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی خوبصورت ناک مبارک، اتنا خوبصورت دندہ مبارک، کان مبارک، گردن مبارک، ہاتھ، انگلیاں اتنی خوبصورت کہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اس کو بولتے ہیں جمیل اور جمال. وہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال، جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو کسی کو نہیں دیا تھا. چاند شرما جاوے، صحابہ کے یہاں مبالغہ نہیں تھا، بات کو بڑھا کر بیان کرنے کا نہیں تھا. صحابہ کی عادت. صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بھی صحابہ، کہ 14ویں رات کا چاند تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر پہنی ہوئی تھی، سرخ دھاریاں والی. ایک طرف میں چاند کو دیکھتا، ایک طرف میرے چاند کو دیکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. میں فیصلہ کرتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال کے مقابلے میں چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت آپ. یہ اللہ کیسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں آتا ہے، شاید قرطبی میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کے بعد کوئی گودری یا کوئی کپڑا سی رہی تھی، اتنے میں سوئی گر گئی. اب اندھیرا تھا، کیسے ملے؟ ہمارے جیسا اجالا نہیں ہوتا تھا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے چہرے انور کی وہ روشنی تھی کہ وہ سوئی مل گئی حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے، اور میں دھاگا پیرو لیتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس سوئی لے جاتی تھی اور دھاگا پیرو لیتی تھی. کیا روشنی ہوتی. اور خود فرماتی تھی کہ دنیا کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے، میرا جو سورج ہے عشاء کے بعد گھر میں طلوع ہوتا ہے. کیسی چمک، کیسی خوبصورتی ہوگی، کیسی رونق ہوگی، کیسا جمال اللہ نے دیا ہوگا. تو یہ جسمانی ولادت. تو یاد رکھنا، جسمانی ولادت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں. ہم ایسا بننا چاہے نہیں بن سکتے، بلکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں کسی کو. بلکہ یہاں تک آتا ہے، ہر صفت گویا آپ کے اندر سر چشمہ تھی، اور دوسروں کو ملے آپ سے. چشمہ جو ہوتا ہے پانی کا، وہیں سے پانی سپلائی ہوتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، تالابوں میں، نہروں میں، گرہوں میں. اصل سر چشمہ ہے، منبع. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبع بنایا تھا ہر چیز کا، جمال کا بھی، اخلاق کا بھی، علم کا بھی، عمل کا بھی، ہر چیز کا.
3 کمال ہے عام طور پر انسان میں، یا تو کمال علمی ہوگا، یا کمال اخلاق ہوگا، یا کمال عملی ہوگا. یہ تینوں میں آپ کامل درجے کے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا، نہیں کوئی نبی تھا، نہیں کوئی مقرب فرشتہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا ہر چیز کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی ایسا، روحانی باطنی اعتبار سے بھی ایسا. تو ظاہری جو ولادت ہے، جسمانی جو ولادت ہے جو اس مہینے میں ہوئی، تو اس میں تو ہمارا کوئی نمونہ نہیں. ہاں خوشی مناوے، کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے محبت پیدا ہوگی. یہ تذکرہ بھی انشاءاللہ العزیز ضائع نہیں ہوگا، اس میں بھی برکتیں ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، ظاہری تذکرے میں صرف بیان کرنے میں، آپ کا ذکر خیر کرنے کے اندر اتنی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بیماریاں دور ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مشکلات آسان ہوتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، ہمارے آقا خوش ہوتے ہیں، جنت آسان ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ، صرف ظاہری ذکر کا یہ فائدہ ہے. تو جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے وہ اگر ہماری زندگی میں آوے، یا اللہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کا فائدہ. ابھی میں مختصر کہوں گا کہ کیا فائدہ ہے اس کا. تو کوئی حرج کی بات نہیں، میلاد منائے ہم. دیکھو ایک چیز ہے منانا اور ایک ہے اپنانا، زمین آسمان کا فرق ہے. منانا بہت آسان ہے، عید منا لیتے، میلاد النبی کی خوشی منا لی، بہت آسان ہے. لیکن اصل ہے اپنانا، سنتوں کو اپناؤ. کس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد اپنی زندگی میں اتارو، اس کو بولتے اپنانا. صرف خوشی منا لینا کہ آپ آئے خوشی مناؤ، یہ تو بہت آسان ہے اور یہ ثابت بھی نہیں ہے، یاد رکھنا. اس کو بھی میں کہوں گا وقت ملا تو جسمانی جو ولادت ہے اس میں ہمارا کوئی نمونہ نہیں، ہم نہیں اپنا سکتے. کوئی یوں چاہے کہ آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے ایسے میں بنا لوں، نہیں بنا سکتا. آپ کے جو بال مبارک تھے ایسے میں بنا لوں، نہیں بنا سکتا. ہاں نقل اتار سکتا ہے، لیکن ہو بہو ایسے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. کسی نبی کے نہیں تھے ایسے بال جو ہمارے آقا کے تھے. تمام انبیاء کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا میں جمع فرما دی تھی، اور دوسرے انبیاء میں ہمارے آقا کی چند صفات تھی، بس چند صفات. آپ جو تھے وہ جامع الکمالات تھے، جامع الصفات تھے، جامع الاخلاق تھے، اور اسی طرح جامع العلم تھے. سارا علم قیامت سے لے کر آخرت تک سارا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا تھا. یا اللہ کیسا علم تھا معلوم؟ جیسی عقل ہو دیں ویسا علم. یاد رکھنا، آپ کی عقل کے مقابلے میں پوری دنیا کی عقلوں کو ایک طرف جمع کیا جائے. پوری دنیا کی عقل ابتدائی آخری نش سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے، اس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، تمام کو جمع کیا جائے، تمام کی عقلوں کو ایک طرف جمع کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو ایک طرف جمع کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں یہ ساری عقلیں ریت کا ذرہ ہے. کتابوں میں ہے یہ بات، اور ایک کتاب میں نہیں 71 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو اس بات کو. ایسی تو عقل تھی، تو عقل جب ایسی تھی تو علم کیسا ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو، آج قرآن حدیث اٹھا کے دیکھ لو، ایسی حکمت کی باتیں ہیں. پوری دنیا کے علماء جمع ہو جاوے صرف قرآن حدیث بیان کرنے کے لیے تو پوری علماء کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہے. دفتر کے دفتر مکمل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت اور اس کی جو حکمتیں ہیں قرآن حدیث کے اندر یہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ کہاں سے آئی سب باتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی، اور وحی کیسی باتوں کی جاتی جیسے عقل ہوتی. عقل کے مطابق علم دیا جاتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین کا بھی علم دیا گیا، آخرین کا بھی علم دیا گیا، سب کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جیسی عقل ویسا علم۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، ایک مختصر میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی عقل کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں۔ جو صحابہ تھے پہلے کیا تھے؟ قیصر و کسریٰ ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جنگلی اور وحشی سمجھے جاتے تھے، یہ ایسی زندگی تھی ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں کندن بنا دیے۔ کیسے بنا دیے؟ آپ کے پاس آیا، صرف شفا نہیں دی، ان تمام روحانی بیماریوں سے ان کو شفا صرف نہیں دی بلکہ طبیب بنا دیا۔ ایک ایک صحابی گویا طبیب تھا، ایک ایک صحابی گویا روحانی طبیب تھا، ایک ایک صحابی پوری امت کی اصلاح کر سکتا تھا، پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا تھا۔ ایسی مطلب کہ آپ کی صحبت، آپ اس سے اندازہ لگاؤ آپ کیسے ہوں گے۔ تو کتنے صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر؟ کم و بیش 1,24,000، اور اتنے انبیاء گزرے۔ کیا مطلب اس کا معلوم؟ ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کی صفت پر تھا۔ تب آپ اندازہ لگاؤ، جن پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو چند سالوں کے اندر کیسا بنا دیا؟ نبی کی صفت پر بنا دیا۔ تو وہ کیسے ہوں گے آپ؟ یہ مطلب اس کا۔ تو یہ ظاہری جو جسمانی جو ولادت ہے ہم بھی مناتے ہیں، یہ ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ میلاد منانے کا مطلب کیا؟ آپ کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا، اس کو بولتے ہیں میلاد منانا۔ منانا تو بہت آسان ہے، اس کو اپنانا مشکل ہے۔ اپناؤ، سال میں ایک مرتبہ منا لیا میلاد کو اور پھر چھوٹ دی، نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی حرج کی بات نہیں، میلاد منا لیا نا ہم نے۔ حلال کھاؤ حرام کھاؤ کوئی حرج کی بات نہیں، سب جائز۔ کیک کاٹ لیا نے، کیک کھا لیا، اب سب حلال ہو گیا۔ انا للہ، اتنی بے حرمتی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ عذاب نہ آئے تو کیا ہے۔ وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ رحمتیں آتی ہیں، نہیں، عذاب نہ، لعنتیں اترتی ہیں، لعنتیں۔ ایسی خوشیاں مناتے ہیں، باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے، میوزک بجتا ہے، باقاعدہ ڈی جے بجتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے گانے کی شکل میں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کے بڑے بڑے علماء اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں گا رہی ہے جو حرام ہے، ناچ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یہ سب کچھ۔ عذاب نہ آئے تو کیا ہے، یہ حالات اسی کی تو ہیں۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں، میلاد منا رہے، ہم منا رہے ہیں الحمدللہ، اسی لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں، قصداً تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو پتا چلے آپ کا جسم مبارک کیسا تھا۔ یہ جسم مبارک میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابھی روحانی نہیں بیان کیا میں نے کہ آپ کی روحانیت کیسی تھی، آپ کا جسم کیسا تھا معلوم کیسا تھا؟ ہمارا عقیدہ ہے ابھی آپ کا جسم مبارک روح کے ساتھ ہے قبر مبارک میں، بغیر سننا، بڑی علمی اور گہری بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ تذکرہ کر رہے ہیں نا آپ کا، تو جس جگہ میں آپ کا جسم مبارک ہے وہ جگہ، وہ مٹی کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ عرش کس کا ہے؟ اللہ کا، اس سے بھی افضل۔ اس کی وجہ میں آپ کو مختصر سنا گا، آپ کہو گے یہ کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عرش سے بھی افضل، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عرش تو اللہ کا، تو اللہ کی فضیلت زیادہ، تو جب اللہ کی فضیلت زیادہ تو عرش کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ تو الٹا کہتے ہیں، سنو،
عرش پہ اللہ بیٹھا نہیں. ہاں اگر عرش پہ بیٹھا ہوتا تو عرش کی فضیلت سب سے زیادہ ہوتی، لیکن اللہ عرش پہ بیٹھتا نہیں. کیوں؟ آپ ہی بتاؤ. جس چیز پر کوئی بیٹھے تو وہ چیز بڑی ہوتی ہے. میں ابھی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کیوں بیٹھا؟ کرسی مجھ سے بڑی ہے، بیٹھک کیا دیوا، اس لیے میں بیٹھ سکا، ورنہ کرسی چھوٹی ہوتی نا میں بیٹھ سکتا. اگر عرش پہ اللہ بیٹھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا عرش بڑا ہے، حالانکہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں. اس سے پتا چلا اللہ عرش پہ بیٹھا نہیں تو ہے کیا؟ کیوں عرش کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش بول کے حکمرانی مراد ہوتی ہے کہ اللہ سب کا والی ہے، سب پر اللہ کی حکومت ہے. حکمرانی مراد ہے، بادشاہت مراد ہے، شہنشاہیت مراد ہے. جیسے ہم نہیں بولتے کہ بھائی فلانی کرسی کس کی، حالانکہ وہ کرسی پر بیٹھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم بولتے ہیں آج کل کرسی کی لڑائی ہے. کرسی کی لڑائی کا مطلب کیا؟ حکومتوں کی لڑائی ہے. کرسی بول کے حکومت مراد. تو گویا عرش کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا عرش یعنی حکمرانی مراد ہے کہ پوری دنیا میں ساتوں آسمان ساتوں زمین پوری کائنات پر اللہ ہی کی حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرش سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا جو عرش ہے اللہ کے بعد، ہاں لیکن اللہ تو سب سے بڑا، لیکن کائنات میں مخلوقات میں سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو عرش ہے، اور عرش اللہ کا. تو جب عرش سب سے بڑا ہے، اس کی حکومت اللہ کی ہے، تو ساری کائنات کی حکومت اللہ کی ہے. تو یہ مراد ہے عرش کا مطلب کہ اللہ کا عرش. اس کا مطلب کیا؟ حکمرانی اللہ کی ہے. دوسرا مطلب اللہ کا عرش، جتنی رحمت اور تجلی اللہ کی عرش پہ نازل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کی تجلی اور رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر نازل ہوتی ہے. اس اعتبار سے مزار اقدس، وہ مٹی، وہ قبر مبارک عرش سے بھی افضل ہے. عرش کی فضیلت کیوں ہے؟ وہ تجلی گاہیں ربانی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے عرش پر بہت زیادہ، لیکن اس سے بھی زیادہ رحمت قبر مبارک پر نازل ہوتی ہے. اس اعتبار سے قبر مبارک عرش سے بھی افضل ہے، کعبہ شریف سے بھی افضل ہے. وجہ کیا معلوم؟ اس لیے کہ اس قبر کی مٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، بس مس کیا ہوا ہے، ٹچ کیا ہوا ہے. حالانکہ زمین تو غیر شعور ہے، مٹی میں روح نہیں ہے، بے شعور ہے. اس مٹی کو نسبت ہو گئی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، تو مٹی کی یہ فضیلت ہوئی. تو صحابہ تو شعور والے تھے، روح والے تھے، آپ سے بالکل مت بھی تھا، ملاقاتیں بھی تھی، آپ کی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، اور آپ جو طریقہ لے کر آئے اس طریقے کے مطابق صحابہ نے زندگی گزاری. تو صحابہ کی فضیلت مٹی سے بھی زیادہ. سمجھو میری بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. قبر کی مٹی سے بھی افضل صحابہ. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی مٹی کا یہ شعور ہے، بدن مس ہوا، صرف ظاہری جسم مس ہوا، ظاہری جسم. زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی بنا پر ہے، رسالت کی بنا پر ہے. آپ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، آپ کے ذریعے سے ایمان ملا، آپ کے ذریعے سے انسانیت کی تعلیم ملی. یہ ہے اصل. میں نے کہا نا جسم مبارک تو ظاہری نعمت ہے، لیکن اصل نعمت روحانی ہے. تو صحابہ نے روحانیت کو لیا، تعلیم کو لیا. آپ جس مقصد کے لیے مبعوث فرمائے تھے اس مقصد کو اپنی زندگی میں اتارا. یہ مٹی تو ظاہری جسم سے لگی ہوئی ہے، اور صحابہ نے تو ظاہری جسم سے بھی مشق کیا، اور اوپر سے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو بھی اتارا اپنی زندگی میں. تو صحابہ کی فضیلت اس سے بھی اونچی. سمجھنا بات.
آپ عوام ہیں، اس لیے مجھے تھوڑی تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے، کہیں شوبے میں نہ پڑ جائے، کہیں شک نہ ہو جائے آپ کو کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لیکن دلیل کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ، شبہ نہیں رہنے دوں گا آپ کو، اشتباہ نہیں ہوگا، کنفیوژن نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اب بھی اگر شبہ رہے مجھے پوچھنا، میں سمجھاؤں گا، لیکن امید ہے کہ نہیں رہے گا اب انشاءاللہ، دلیل سے سمجھایا۔ اب سنو، یہ ظاہری برکت، میں ابھی تو ظاہری برکت سمجھا رہا ہوں، جسمانی برکت، یہ جو 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو آپ کا جسم دنیا میں آیا، اس کی میں برکت سمجھا رہا ہوں کہ ظاہری جسم کی برکت سے ایک مٹی کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جس مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے وہ مقصد ہماری زندگی میں آوے تو ہماری کتنی فضیلت، فرشتوں سے بھی آگے۔ ٹھیک، تو جسمانی برکت میں ظاہری برکت سمجھا رہا ہوں۔ ایک تو کیا برکت معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بنا پر دنیا کا وجود ہے، یہ کم برکت ہے۔ آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی، دنیا نہ ہوتی انبیاء بھی نہ ہوتے، جنت جہنم بھی نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی، چاند سورج نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، آپ کی برکت سے۔ لمبی تفصیل ہے اس میں، دلیل کیا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ پہلے تو ایک مختصر میں کہہ دوں، اللہ خود فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے میں یہ کائنات پیدا ہی نہ کرتا۔ ہو گئی بات، ایک دلیل۔ دوسری دلیل قرآن سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا مومن کی بنا پر ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، قل ہی للذین آمنوا، یہ مومنین کی بنا پر ہے دنیاوی زندگی، لیکن یہ نعمتیں آخرت میں خالص مومن کے لیے ہوگی، کسی اور کو نہیں۔ یہاں تو کفار بھی رہتے ہیں، اللہ کے دشمن اور نافرمان بھی رہتے ہیں، تو مومن کے ساتھ وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں اٹھائیں گے، وہ خالص مومن کے لیے ہوگا۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ مومن کی بنا پر دنیا ہے تو مومن کا وجود کیسے ہوا؟ ایمان کیسے ملا؟ آپ کے صدقے میں، آپ کے ٹوبیل میں ملا۔ تو گویا ہماری بنا پر دنیا، لیکن ہمارا جو وجود، ہمارا جو ایمان ہے آپ کے صدقے میں، تو اس سے یوں پتا چلا آپ کی بنا پر دنیا کا وجود۔ خلاصہ یہ نکلا۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، ایمان بھی جو ہمیں ملا یہ تو دنیا کا وجود میں کہتا ہوں، ہمارا بھی وجود آپ کے طفیل میں، اگر آپ نہ ہوتے ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ ایمان کا وجود آپ کے طفیل میں۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، عالم ارواح میں ساری روحوں کو جمع کیا تھا، ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے عہد لیا تھا، عہد الستو سے مشہور ہے، الستو بربکم، کوئی نہیں بولتا ہے۔ پھر پوچھا الستو بربی، 3-4 مرتبہ، سب سے پہلا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہو۔ آپ کی بات سن کر، آپ کا جواب سن کر تمام انبیاء نے جواب دیا، اور ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے جواب پر لبیک کہا۔ تو اصل آپ ایمان لانے والے سب سے پہلے، اور آپ کے طفیل میں سب ایمان لائے، تو ایمان بھی آپ کے طفیل میں، انبیاء کا ایمان آپ کے طفیل میں، امتوں کا ایمان آپ کے طفیل میں۔ تو ایمان کی بنا پر دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت، لیکن ایمان ملا آپ کے طفیل میں، تو ساری دنیا کی نعمت، آخرت کی نعمت ہے، سب کی سب نعمت ہے جتنی بھی ہیں وہ آپ کے صدقے میں ملی۔ یہ ظاہری نعمت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ظاہری، اس سے آپ اندازہ لگاؤ تو آپ کی روحانی برکتیں کیسی ہوگی، روحانی نعمتیں کیسی ہوگی۔ یہ تو جسم کی ظاہری مطلب کی نعمت ہے، ظاہری برکت ہے، تو اندر جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تو اس کی کیسی برکتیں ہوگی۔ اس کی برکتیں یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، نہیں اٹھا سکتی۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بن جاوے، کیسے ولی بنا؟ آپ کی تعلیم سے،
کہ کیسے ولی بنتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا. اللہ کی محبت پیدا کرو, اللہ کا حکم مانو, تو اس سے مطلب کہ اللہ کا ولی بنتا. اب اس کی جو برکت ہے, اس کا جو اجر ملے گا, دنیا برداشت نہیں کر سکتی, دنیا نہیں اٹھا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی. بڑی تفصیل ہے اس کے اندر. صرف اتنا میں مختصر بس اتنا ہی میں کہتا ہوں. روحانی جو برکت ہے نا, دنیا برداشت نہیں کر سکتی. تو روحانی برکتیں کتنی زیادہ ہوگی. جیسے میں نے اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی میں تفسیر بیان کرتا ہوں, تو یہ بھی تو آپ کی روحانی نعمت ہے. کلام مجید آپ کے طفیل میں ملا. کلام مجید کا ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی, اور ایک نیکی احد پہاڑ کے برابر, صرف ایک حرف. اور نماز میں پڑھو 100 نیکیاں ملے گی, 100 احد پہاڑ کے برابر. یہ روحانی برکت ہے. چلو بتاؤ, ایک مسجد میں کتنے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ 100 اگر مثال کے طور پر لے رہے تو 100 آدمی کم سے کم ایک نماز کے اندر ہزاروں حروف کی تلاوت کرتے ہوں گے. تو ہر حروف پر 100 احد پہاڑ کے برابر نیکی دی جا رہے ایک نماز میں. یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. حالانکہ پوری دنیا میں کتنے مومن نماز پڑھنے والے, حرم شریف کی نیکی اور زیادہ, 1,00,000 نیکی کے برابر. تو وہاں قرآن پڑھا جائے گا تو 100 نیکی کو 1,00,000 میں ضرب دے دو, یعنی 100 لاکھ, یعنی 1 کروڑ نیکی. اور وہاں کی ایک نیکی 700 گنا, یعنی 700 کروڑ کے برابر. تو ایک حرف کی نیکی 700 کروڑ کے برابر. تو 700 کروڑ احد پہاڑ کہاں بنائیں گے بتاؤ؟ تو دنیا تنگ آ جائے گی. صرف ایک آدمی کی اتنی نیکیاں حرم شریف کی. یہ روحانی برکت ہے آپ کی. دیکھو ایک مثال میں دیتا ہوں. الحمدللہ ہزاروں مثالیں ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال, اور وقت کم ہے اس لیے. تو آپ کی روحانی برکت کتنی زیادہ ہے. تو روحانی ولادت کے لیے آپ کو خاص پیدا کیا گیا. لیکن آج کل حیرت کی بات ہے کہ جسمانی ولادت جو تمہید مقدمہ, جس میں ہمارا کوئی نمونہ نہیں, اس پر اتنی خوشی منائی جاتی ہے, اللہ رسول کو ناراض کیا جاتا ہے, شریعت کو بالا طاق رکھ دیا جاتا ہے. اور روحانی جو ولادت جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی, اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا. الحمدللہ ہمارا تذکرہ ہو گیا, جسمانی ولادت کا بھی, روحانی ولادت کا بھی. میں انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ایسی میلاد پر اللہ رسول بہت خوش ہوتے ہیں. ایسی میلاد مناؤ, وہ تو ابھی 2 دن کے بعد منائیں گے, ہم نے تو منا بھی لی, تذکرہ کر لیا. اور وہ تو ایسی منائیں گے گناہ ہی گناہ. کب سے گناہ شروع ہو گیا یہ لائٹنگ والا. یا اللہ, عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ. ایک بلب پر 10 نیکی, کس نے کہا؟ ایک تو حرام کی بجلی, اور اس پر ثواب کا وعدہ. حرام کام اور گناہ کا کام اور بدعت کا کام, اور اس میں ثواب کی امید. کفر کا اندیشہ ہے, کفر کا. خوشی تو دور کی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دور کی بات, کفر کا اندیشہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. خرافات اتنی خطرناک ہے, اتنی بدعات ہو چکی ہے. واحد یہ حالات ہیں نا, اسی بنا پر ہے, سنت کے خلاف زندگی گزارنے کی بنا پر. کیا کرے, الارم بج گیا. مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ میں نے بیان شروع کیا. ابھی تو میں صرف 2 ولادت سمجھا رہا ہوں, جسمانی ولادت, روحانی ولادت. ابھی تو اندر اترا بھی نہیں میں, وقت ہو بھی گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے, کون سا مقصد معلوم؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بس اللہ یوں چاہتے ہیں, ہر بندہ یوں چاہتا ہے اللہ سے محبت ہو. لیکن اللہ کی محبت کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں ہر آدمی اگر سے غلط طریقے پر ہو, باطل طریقے پر ہو, وہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. بس ایک مختصر بات کہوں, یہ جو پیدل چلتے ہیں نا غیر لوگ, یاترا کرتے ہیں نا, کاشی جاتے ہیں, کوئی کابی جاتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے. ایک مرتبہ 2-3 آدمی راستے میں ملے, ان سے پوچھا یہ سردی ہے, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, کیوں محنت اٹھاتے ہو؟ آپ کو سردی پریشان نہیں کرتی, حیران نہیں کرتی؟ اپنا کام کرو, گھر آرام کرو.
کیا جواب دیا معلوم؟ آپ لوگ مکہ کیوں جاتے ہو؟ نہیں سردی دیکھتے ہو، نہیں گرمی دیکھتے ہو، نہیں بارش دیکھتے ہو، بس یہی مقصد ہمارا کاشی جانے کا اور کمبوئی جانے کا. یا اللہ، اس سے کیا پتا چلا؟ ان کا مقصد ہے بس اللہ کو پالے، لیکن ان کا رستہ غلط ہے. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنا. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کی نیت نہ ہو کہ میں اللہ کو نہ پاؤں، لیکن غلط طریقہ ہے. اللہ نے خود بتایا کہ میرے پاس آنا ہو، میری محبت اگر مطلوب ہو تو میں نے رستہ مقرر کر دیا. یہ کوئی رستہ قابل قبول نہیں ہوگا. دنیا والے سب رستے اختیار کرتے، ہزاروں رستے اللہ تک جانے کے، لیکن دنیا والے جو رستہ اختیار کیا ہوا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں. اللہ نے یوں فرمایا میرے تک آنا ہو، میری محبت حاصل کرنا ہو، میری رضامندی حاصل کرنی ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رستہ ایسا سیدھا اللہ تک پہنچائے گا. اور وہ کون سا رستہ؟ معاشرت میں بھی، رہن سہن میں بھی، لباس میں بھی، وضاقت میں بھی، معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، اخلاق میں بھی، کمائی میں بھی، عقیدے میں بھی، عبادت میں بھی، نکاح میں بھی، ہر چیز میں مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ طریقہ اپناؤ تو مجھ تک پہنچو گے. یہ ہے اصل مقصد آپ کی روحانی ولادت کا. آپ اسی لیے پیدا ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کو اسی لیے مبعوث فرمایا. تو یہ اصل مطلب کہ روحانی ولادت کی خوشی مناؤ، اس کا تذکرہ کرو اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. وقت ہو گیا، اوپر 5 منٹ ہو گئے. بس یہ اخیری میں نے خلاصہ کہہ دیا جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے اور جو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے. اللہ کرے یہ جو کہنے کی توفیق دے، اللہ اس کو قبول فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دے، سنتوں کی بھی محبت دے، اور اللہ سنتوں کی اتباع بھی نصیب فرمائے، اور اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور سب جو غلط رستے پر ہے، بدعت اور خرافات میں ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.